السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت صدر محترم، مہمانان گرامی قدر، علماء کرام، حاضرین سامعین، طلباء عزیز، آج پھر سے ہمارے آپ کے لیے بہت ہی شادمانی، سرور اور فرحت اور انبساط کا ایک موقع حاصل ہوا ہے کہ معہد التعلیم و تربیہ کے سالانہ پروگرام میں شرکت ہو رہی ہے۔ الحمدللہ کہ روز اول سے معہد التعلیم و تربیہ سے میں جڑا ہوا رہا، مربوط رہا۔ آج کے دور میں کئی اعتبار سے دینی تعلیم کا فقدان بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ایک خلیج سی بھی بن چکی تھی کہ اگر جدید تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو دینی تعلیم سے محرومی، دینی تعلیم کی طرف مائل کیا جا رہا ہے تو دنیاوی عصری تعلیم سے یکسر ناواقفی اور ناآگاہی۔ لیکن ان تمام تر حالات کو دیکھتے ہوئے جو امت مسلمہ کے حق میں بہتر صورتحال ہو سکتی تھی، یعنی ایک بہتر نصاب تعلیم، بہت ہی اچھا نظام تعلیم، اور ساتھ ہی بہت ہی بہتر طریقہ تعلیم، ان تینوں چیزوں کو جوڑ کر ایک کر کے معہد التعلیم و تربیہ وجود میں آیا، اور بڑے حضرات، اکابر، تجربہ کار، بزرگان محترم کے مشوروں سے وجود میں آیا۔ ایک یہ وجہ بھی بڑے شہروں کے اندر ہوتی رہی ہے کہ لمبا عرصہ تعلیم کے لیے فارغ کرنے کا، بالخصوص جبکہ دینی تعلیم پیش نظر ہو، بہت کم ہوا کرتا ہے۔ اور بڑے شہروں میں، پھر وہ بھی راجدھانی میں، خاص کر ایسے خانوادوں میں جہاں عصری تعلیم اچھی خاصی دلائی جا رہی ہوتی ہے، ان کے لیے ضرورت زیادہ محسوس کی جا رہی تھی کہ کوئی تخصص کا کوئی خصوصی کورس ہو، نصاب ہو۔ چنانچہ کم وقت کا ایک جامع بہتر نصاب یہاں پر قائم کیا گیا۔ 3 سالوں کے اندر جو بہت ہی منظم، مرتب کارکردگی سامنے آئی ہے، وہ آپ حضرات خود بنفس نفیس ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ہر سال الحمدللہ کہ معیار بلند ہوتا چلا جا رہا ہے، طلبہ کی تعداد کے اندر بائی ہمہ اضافہ ہو رہا ہے کہ ابھی داراقامے کا منظم کوئی نظام نہیں ہے جیسا کہ عموماً ہوا کرتا ہے تعمیراتی طور پر۔ اس کے باوجود شہر سے کھینچ کر کے طلباء عزیز اس طرف مائل ہو رہے ہیں۔ جو پروگرام، جو تقاریر متعدد مختلف زبانوں میں متنوع موضوعات پر، عناوین پر طلباء عزیز نے آپ حضرات کے سامنے پیش فرمائی ہیں، ان سے دل باغ باغ ہوا ہے۔ الحمدللہ کہ مجھ کو روز اول سے مکمل طور پر اس نصاب، اس نظام، اس طریقہ تعلیم پر اعتماد تھا، اطمینان تھا، اور ہر دن اس اطمینان اور سرور کے اندر، اعتماد کے اندر الحمدللہ اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک بات یہ بھی کہ تعلیمی اصلاحی کمیٹی کے نگراں حضرات جو دارالعلوم ندوۃ العلماء میں بیٹھ کر وہیں سے ایک شاہین کسی نظر صوبہ راجستھان پر رکھتے ہیں، اور ندوۃ العلماء کے فارغین اور فضلاء کو مستقل طور پر علم سے، عمل سے، دعوت سے، تحریک سے، اصلاح معاشرہ سے جوڑ کر کے رکھتے ہیں، یہ بہت ہی خوش آئند بات سامنے آئی ہے۔ معہد التعلیم و تربیہ کے لیے گرچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ
کہ وہ ایک چار دیواری کے اندر صرف ایک تعلیمی ادارہ ہے، لیکن بلا شک شبہ یقین کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ تعلیمی اصلاحی کمیٹی کی کارکردگی کا نتیجہ ہے کہ ان خاص طور سے ان 4-5 سالوں کے اندر فضلائے ندوہ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا گیا، اس معنی کر کہ وہ حضرات صرف اپنی معاشیات تک محدود نہ رہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ علمی تعلیمی اداروں سے بھی وابستہ ہوئے، جو ابھی پیام انسانیت کے موضوع پر میرے پیشرو قریر صاحب نے فرمایا ہے۔ پیام انسانیت کا کام جس قدر ان 8 سالوں کے اندر صوبہ راجستھان میں الحمدللہ بڑھا ہے، اور ہر سال متعدد اس کی میٹنگیں، ہاسپٹلوں میں جانا، متعدد جلسے کرنا، متعدد پروگرام کرنا، پھر برادران وطن کو دیکھ کر اور تعلیم یافتہ طبقے کو ملحوظ خاطر رکھ کر ان کے لیے کیسا مقام ہونا چاہیے، کون سی جگہ ہونا چاہیے، ان تمام باتوں کی رعایت کرتے ہوئے الحمدللہ پیام انسانیت کا کام بہت ہی بہتر انداز کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے۔ پیام انسانیت وہ دعوت کی پہلی سیڑھی ہے، نفرتوں کو دور کرنے کے لیے، کدورتوں کو ختم کرنے کے لیے، اور باہمی نفاق اور نزاع اور انتشار خلفشار کو مٹانے کے لیے، اور برادران وطن کو صحیح طور پر اسلام سمجھنے کے لیے پیام انسانیت موجودہ دور کی بہت ہی اہم ترین ایک تحریک ہے اور ایک سلسلہ ہے۔ یہ بات ہمارے صدر محترم یقیناً جانتے ہی ہوں گے، اس لیے کہ کارگزاری طلباء عزیز کی شاگردوں کی پہنچتی رہتی ہے اساتذہ تک، لیکن میں حضرت صدر محترم زندہ مجدہم کے سامنے خود بھی اعترافاً یہ بات یہاں سے عرض کر رہا ہوں کہ فضلائے ندوہ نے اب الحمدللہ جو ماہانہ ان کی نشست ہوا کرتی ہے، جڑتے ہیں، ملتے ہیں، ایک ایسے شہر میں رہ کر کے جہاں دور دراز سے نہ صرف صوبے کے بلکہ دیگر صوبوں سے بھی بہت سے لوگ حصول معاش کے لیے تلاش معاش پایا کرتے ہیں، یہ حضرات یہاں رہ کر کے باوجود اس کے کہ اقتصادی، معاشی، مالی بہت سے وسائل اور ذرائع موجود ہوتے ہیں، لیکن یہ صبر اور قناعت کے ساتھ ایک ایسے ادارے سے وابستہ ہو جاتے ہیں جہاں امت مسلمہ کے نونہالوں کو علمی فیضان پہنچ سکے، حاصل ہو سکے۔ یہ اصلاح معاشرہ کی جو تحریک آگے بڑھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ درس قرآن جس کو خاص طور پر پیش نظر رکھ رکھا ہے، نہ صرف شہر بلکہ مضافات شہر پورے دیگر اضلاع تک میں الحمدللہ درس قرآن آغاز کروایا جا رہا ہے، بہت سی جگہ کیا جا چکا ہے، اور اس کے بہت ہی بہتر مثبت نتائج اور ثمرات ظہور پذیر ہو رہے ہیں۔ میں ایک بات یہ گزشتہ سالوں میں بھی عرض کرتا رہا ہوں، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اب وہ مدرسہ اور مسجد جہاں پر یہ تعلیم تربیت جاری ہے، اس سے ہٹ کر کے کسی بڑی جگہ پر بھی یہ پروگرام ہونے چاہیے۔ الحمدللہ کہ آج وہ بھی چیز سامنے آئی، اور اللہ کا کرم ہے کہ آج یہ بھی محسوس ہوا کہ یہ جگہ بھی اس کے لیے تنگ ہے۔ آئندہ کے لیے ہمیں اور آپ کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر کوئی دوسری جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ میں عرض کر رہا تھا بیچ میں ایک بات کہ بہت سے وہ خاندان کہ جو معاشی اعتبار سے سرخرو ہیں، اقتصادی اعتبار سے بڑے کاروبار اور تجارتیں ان کے ہاں ہیں، وہ حضرات اپنے بچوں کو، شہزادوں کو دینی مدرسے کے اندر جو متعارف صورتحال ہے ایک دم سے داخل کر دیں 12-15 سال کے لیے، ان کے لیے دشوار گزار تھا، لیکن ان کے لیے عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ 12ویں 10ویں کے ساتھ ساتھ، اور یہ موقع ایک سنہری موقع ہے، اس سے اربابان شہر کو، اہالیان شہر کو فیضیاب ہونا چاہیے۔ میں نے ایک بات اور عرض کی تھی پچھلی مرتبہ بھی، اس کا میں اعادہ اور تکرار کر رہا ہوں کہ بہت سے حفاظ
بہت سے علماء، بہت سے ائمہ اکرام، حفاظ، مدرسین وہ شہر میں رہتے ہوئے یہ چاہتے ہیں، ان کے ارمان ہوتے ہیں، ان کی حسرتیں رہ گئیں، ان کی تمنائیں یہ رہی کہ کاش وہ باضابطہ عالم ہو جاتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان حضرات کے لیے بھی یہ ایک زرعی اور سنہری موقع ہاتھ آیا ہے کہ وہ حضرات اس طرف توجہ فرمائیں اور اس سلسلے سے فیضیاب ہوں۔ اللہ جل شانہ اپنے لطف و کرم سے اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے۔ جس طرح یہ مدرسے کے چار دیواری میں ایک ادارہ کام کر رہا ہے، فضلاء ماشاءاللہ اور فارغین، حضرت صدر محترم کے تلامذہ عزیز وہ پورے صوبہ راجستھان میں مستقل طور پر متحرک ہیں، فعال ہیں، وہ صرف ایک چار دیواری کے اندر محدود ہو کر کے نہیں رہے ہیں۔ ان کو حضرت مفکر اسلام کے ذریعے سے بالواسطہ جو پیغام پہنچا ہے، الحمدللہ کہ وہ حضرات اس پیغام پر عمل بھی کر رہے ہیں اور اس پیغام کو آگے بھی بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔